ہوتی نہیں جائے. اسی طرح عید کے دن بھی کئی لوگ کرتے ہیں کہ عید پڑھ کر پھر قبرستان جاتے ہیں. یہ بھی اپنی طرف سے شریعت بنانے والی بات ہے نا. جب جی چاہے آپ جائیں. یہ دن کیوں اپنی طرف سے مقرر کر لیتے ہیں جبکہ دین میں یہ نہیں آئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سوال پوچھا کہ اگر عید کے اوپر قبرستان جائیں، جیسے مثال آپ کے والد صاحب کو پہلی عید ہے ان کی وفات کو، تو اللہ تعالیٰ پہلے تو ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور آپ کا یہ بہرحال سوال جو ہے اس کے اوپر آپ کو مولانا اسحاق رحمہ اللہ کا بھی کلپ بھیج دیں گے اس حوالے سے کہ ان کا کیا اس پہ موقف تھا. اور ان کا موقف یہی تھا کہ جب ایک جگہ پہ لوگ بہت زیادہ جھمگھٹا لگا لیں اس نام کے اوپر کہ عید ہے تو ہم اپنے پیاروں سے ملنے آ رہے ہیں، تو پھر اس چیز سے بچنا چاہیے. یعنی مختصراً میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں، عید پہ، محرم پہ یا اس طرح کے دن اکثر لوگ مخصوص کر لیتے ہیں. جب بھی ہم کسی چیز کو مقید کر دیتے ہیں یا پھر اس کو مخصوص کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس دن فلاں دن کو جانا ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر ایک روایت بن جاتی ہے، اور وہ پھر روایت بننے کے بعد بدعت بن جاتی ہے. یعنی اس کو لوگ لازم و ملزوم سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پھر اس چیز سے پھر جو مفتیان ہیں وہ پھر منع فرماتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ایسے ہوتے ہیں مفتی حضرات جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی اگر ایک چیز منع نہیں ہے تو آپ جو مرضی کر لیں، تو وہ پھر اس چیز کو اوپر کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، کوئی معاملہ نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ کو قبرستانوں میں مسجد کے سے نکلتے ہی لوگ سیدھا قبرستانوں میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بلکہ اپنے گھروں میں سیدھا اکثر نہیں بھی جاتے. اور ہم بھی کسی زمانے میں ایسا کرتے رہے ہیں. یعنی مثال ہے، ہمارے ایک چھوٹا بھائی تھا تو اس کی ڈیتھ ہوئی، تو ہم لوگ اکثر نماز پڑھ کے، کیونکہ قبرستان ہمارے راستے میں ہی پڑتا تھا، تو ہم بچپن میں مطلب چھوٹی عمر تھی تو اس وقت یہ چیز کسی سمجھ نہیں تھی. نئے نیا جب وہ یہ معاملہ ہوا تو ہم لوگ اس طرح جایا کرتے تھے. لیکن پھر خیر ہمیں سمجھ آئی اس حوالے سے، تو ہم نے یہ کام پھر خیر جب غم آپ کا ہلکا بھی ہو جائے تو پھر آپ نہیں بھی جاتے. لیکن بہرحال جو آپ نے بات پوچھی نا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، تو یہ جانا بالکل شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے. عید والے دن یا کسی بھی دن منع نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو فرض یا لازم سمجھ کے نہیں جاتے، یعنی آپ صرف اور صرف مثال ہے آپ کی پہلی عید ہے اور آپ کو ہے کہ ہم عید کے فوری بعد جو ہے سب سے پہلے اپنے والد کو ملا کرتے تھے، تو وہ دکھ اپنا ہلکا کرنے کے لیے اگر آپ چاہ رہے ہیں تو شرعی لحاظ سے آپ کو وہ چیز منع نہیں ہے. اور اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی عمل اس حوالے سے ہم اس سے بھی قیاس کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا شہدائے احد اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر یا جہاں اور شہدائے احد کی قبریں ہیں یا تھیں اس وقت، تو وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا خصوصی طور پہ جایا بھی کرتے تھے. یعنی سال میں ایک مرتبہ یا اکثر چلے جایا کرتے ہوتے تھے. تو اس لیے لیکن مخصوص نہیں دن کیا ہوا تھا یا ہمارے تک کوئی ایسی بات نہیں پہنچی، تو اس سے ہمیں یہ اس سمجھ سے بھی ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے قبرستان میں اس طریقے سے جا سکتے ہیں. تو وہ آپ چلے جایا کریں، کوئی ایسا معاملہ نہیں. لیکن اگر آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں کسی اور چیز سے تو آپ اس طرح کر لیں کہ آپ جو ہے وہ عید سے ایک دن پہلے چلے جائیں، یعنی چاند رات کو چلے جائیں یا عید سے اگلے دن چلے جائیں. وہ آپ کے اوپر ہے. وہ صرف اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ فار ایگزامپل آپ کے گھر کی لیڈیز بھی قبرستان جانا چاہ رہی ہیں تو وہاں پہ کوئی جھمگھٹا نہ ہو یا پھر وہاں پہ غیر مرد نہ ہو، غیر محرم نہ ہو، اور ان کی وجہ سے کیونکہ قبرستانوں میں راستے بھی تنگ ہوتے ہیں تو عورتوں کی بے حرمتی والا معاملہ نہ ہو، بے پردگی والا معاملہ نہ ہو. تو اس لیے اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ یا تو اگر عید والے دن بھی جائیں تو اکیلے جائیں یا اس طرح سے جائیں کہ مرد مرد چلے جائیں، اور ایسے وقت میں جائیں جب وہاں پہ رش والا معاملہ نہ ہو. تو اس طریقے سے اگر آپ چلے جائیں احتیاط کے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اور اس کو فرض لازم یا سنت یا کوئی ایسا اچھا طریقہ سمجھ کے نہ جائیں. صرف اور صرف اپنے دل کو سکون دینے کے لیے ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں، اور وہاں کوئی غیر شرعی عمل جو ہے اس کو سر انجام نہ دیں. غیر شرعی عمل مثلاً یعنی وہ کام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قبر کے اوپر جا کے نہیں کیا، مثال کے طور پہ وہاں پہ اگربتیاں جلانے لگ جانا، یا وہاں پہ جو ہے وہ پھولوں کی چادریں چڑھانے لگ جانا، یا پھر وہاں پہ جو ہے یعنی پھول بہت زیادہ پھولوں کی چادریں اس طرح کا معاملہ کرنے لگ جانا. یا پھر آپ دیکھ لیں کہ قبر کے اوپر جو ہے وہ
کوئی قرآنی آیات والی چادریں، احادیث والی چادریں ڈالنے لگ جانا، اس طرح کے کوئی فعل، یا پھر قرآن پاک کے اوپر سورہ یاسین کی یا سورہ ملک کی یا کوئی قرآن پاک کی تلاوتیں کرنے لگ جانا، اس طرح کے کام جو ہیں وہ وہاں پہ نہ کریں. یا پھر وہ کوئی نوحے پڑھنے لگ جانا، کوئی نعتیں پڑھنے لگ جانا یا اذان دینے لگ جانا، یہ چیزیں بھی قبروں میں ہوتی ہیں. میں اس وجہ سے آپ کو یہ عرض کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان چیزوں سے ضرور آپ نے بچنا ہے. اگر عید پہ جائیں، کسی بھی دن جائیں، تو اس لیے اگر آپ اپنے دل کا بوجھ یا غم یا اپنی محبت میں اپنے والد صاحب کی یا والدین کی محبت میں جانا چاہتے ہیں، والد صاحب کی، تو آپ ضرور جائیں، لیکن بس احتیاط جو ہے وہ لازم رکھیں کہ ان لوگوں سے کوئی مشابہت نہ ہو جو کہ غیر شرعی کام ایجاد کر کے قبروں کے اوپر سر انجام دیتے ہیں. اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.